اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہد کی فضیلت۔ قرآن مجید سورۃ احقاف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آیا تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس کی مثل دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا، وہ تو بہت بڑے حصے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے، اور یہ تو صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو زہد کو علماء کی طرف منسوب کیا اور زاہدین کو علم سے موصوف قرار دیا، اور یہ انتہائی درجے کی تعریف ہے۔ قرآن مجید سورۃ قصص آیت نمبر 54 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کو ان کا اجر 2 مرتبے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ اور یہ آیت دنیا میں زہد کی تفسیر کے بارے میں آئی ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کون زیادہ زہد اختیار کرتا ہے، تو زہد کو اچھے اعمال میں سے قرار دیا۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر نہ دوڑائیں جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان کے طور پر دی ہیں تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور خوب باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ کافروں کا وصف بیان کیا، پس اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن اس کی نقیض کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور وہ دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کی مذمت میں بے شمار احادیث آئی ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے مہلکات کے ضمن میں دنیا کی مذمت کے بیان میں ذکر کی ہیں، کیونکہ دنیا کی محبت مہلکات میں سے ہے۔ اب ہم صرف دنیا سے بغض کی فضیلت ذکر کریں گے کیونکہ اس کا تعلق نجات دینے والے امور سے ہے، اور یہی زہد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے دنیا کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کا سامان متفرق ہو جاتا ہے، اس کا فخر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور دنیا تو اسی قدر آئے گی جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اور جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کو آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہمت و فکر کو جمع کر دیتا ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے دل میں مالداری پیدا کر دیتا ہے، نیز اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خاموش اور دنیا سے بے رغبتی دی گئی ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اس کے دل میں حکمت ڈالی جاتی ہے۔
سورۃ بقرہ آیت نمبر 269 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص 40 دن دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اس کی زبان پر بھی حکمت بھری گفتگو جاری فرماتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کون شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ مومن جس کا دل صاف اور زبان سچی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف دل کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ متقی پرہیزگار جس کے دل میں خیانت، کھوٹ، بغض اور حسد نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو دنیا کو برا جانے اور آخرت سے محبت کرے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے برے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو دنیا میں زہد اختیار کرو، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب قرار دیا۔ پس جس شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کرے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے وہ اعلیٰ درجات والا ہے، لہذا دنیا سے بے رغبتی سب سے افضل مقام ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بغض و عداوت کی طرف جاتا ہے۔ ایک حدیث میں جو اہل بیت سے مروی ہے، یوں ارشاد فرمایا گیا، زہد اور ورع تقویٰ ہر رات دلوں میں چکر لگاتے ہیں، اگر وہ ایسے دل سے متفق ہو جائیں جس میں ایمان اور حیا ہو تو وہاں ٹھہر جاتے ہیں، ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں سچا مومن ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اپنے دل کو دنیا سے الگ کر دیا ہے، پس میرے نزدیک دنیا کے پتھر اور سونا برابر ہیں، گویا میں جنت اور دوزخ میں ہوں، اور گویا میں اپنے رب کے عرش کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے پہچان لیا، پس اسے اختیار کیے رکھنا۔ پھر فرمایا، یہ ایک بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے منور کر دیا۔ تو دیکھو کس طرح انہوں نے حقیقت ایمان کے اظہار کا آغاز دنیا سے علیحدگی کے ساتھ کیا اور اسے یقین کے ساتھ ملایا، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ منور کیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی تفسیر پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامات بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، دھوکے والے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا اور ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا، نیز موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا۔ تو دیکھیے کس طرح زہد کو اسلام کی شرط قرار دیا، اور زہد دھوکے والے گھر سے علیحدگی کا نام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے اس کا حق ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ نہیں بلکہ تم مکانات بناتے ہو جس میں رہائش اختیار نہیں کرتے اور جمع کرتے ہو لیکن کھاتے نہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ کام یعنی دنیا سے محبت اور اسے جمع کرنا اللہ تعالیٰ سے حیا کے خلاف ہے۔ ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہنے لگے، بے شک ہم مومن ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے آزمائش کے وقت صبر، خوشی کے وقت شکر اور خضاع کے مقامات پر رضا کا ذکر کیا، نیز جب دشمن پر مصیبت آئے تو
خوش نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واقعی اسی طرح ہو تو جو کچھ نہیں کھاتے اسے جمع نہ کرو، جن مکانات میں رہائش نہیں رکھتے ان کی تعمیر نہ کرو، اور جس چیز کو چھوڑنا ہے اس میں رغبت نہ کرو۔ تو آپ نے زہد کو ایمان کی تکمیل قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس میں کچھ اور نہ ملائے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کلمے میں دوسری چیز ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے اس کی وضاحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے میں ملاوٹ دنیا کو طلب کرنا اور اس کی اتباع کے لیے اسے دوست رکھنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسولوں کی باتوں جیسی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل میں ظالموں کی طرح ہوتے ہیں۔ بس جو شخص اس طرح کلمہ پڑھے کہ اس میں اس ظالموں کے عمل میں سے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث شریف میں ہے سخاوت یقین میں سے ہے اور کوئی یقین والا دوزخ میں نہیں جائے گا، اور بخل شک میں سے ہے اور شک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سخی اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے، انسانوں کے بھی اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل کنجوس اللہ تعالیٰ اور بندوں سے دور ہوتا ہے جبکہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ بخل دنیا سے رغبت کا نتیجہ ہے جبکہ سخاوت زہد کا ثمرہ ہے، اور کسی چیز کے نتیجے پر تعریف یقیناً اس عمل پر تعریف ہوتی ہے جس کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ حضرت ابن مسیب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت داخل کرتا ہے اور زبان پر اسے جاری کرتا ہے، نیز اسے دنیا کی بیماری اور علاج کو پہچان کرا دیتا ہے اور اسے دنیا سے صحیح سالم سلامتی کے گھر کی طرف نکالتا ہے۔ ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسی اونٹنیوں کے پاس سے گزرے جو 10 ماہ سے حاملہ تھی اور ان کے تھنوں میں بہت دودھ تھا، اور وہ ان کے پسندیدہ ترین اور نہایت نفیس مالوں میں سے تھیں، کیونکہ وہ ان کے لیے بار برداری یعنی سواری، گوشت، دودھ اور اون کے لیے مفید تھی، اور ان کے دلوں میں ان کی عظمت تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں سے منہ پھیرا اور آنکھیں بند کر دی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے عمدہ مالوں میں سے ہیں، آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے منع کیا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی آپ ان چیزوں کی طرف نظر نہ دوڑائیں جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان کے طور پر دی ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ حضرت مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے تو میں زمین میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلا دے، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فخر کو اس کی مالداری پر، اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے مناسب نہیں،
اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اولو العزم پیغمبروں سے صرف دنیا کی تکلیفوں پر صبر کو پسند کرتا ہے، نیز دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے بھی صبر کریں۔ پھر میرے لیے یہی پسند کیا کہ جن باتوں کا ان رسول اعظام کو مکلف بنایا، اسی کا مجھے بھی مکلف بنایا۔ پس ارشاد فرمایا، پس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اللہ کی قسم، میرے لیے اس کی فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور اللہ کی قسم بے شک میں حتی المقدور ضرور صبر کروں گا جیسے انہوں نے صبر کیا، اور قوت تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔